بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی۔ اہم ترین خبر ناظرین جو آپ کے علم میں آئے تھی، بالآخر پاکستان امریکہ کی جانب سے فلسطین غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا بورڈ آف پیس کا ممبر بن چکا۔ کچھ عرصہ قبل اس کی قرارداد پیش کی گئی تھی UN میں، جس کی روس اور چین نے مخالفت کی تھی۔ اب پاکستان اسرائیل کے ساتھ مل کے غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، امن قائم کرے گا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حماس کو ڈی آرم کرے گا، جبکہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے اس پر ایک پریس ریلیز تفصیلی جاری کی ہے کہ کہا ہے کہ فلسطین کو اس کی آزاد ریاست بنانے کے لیے کام کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بورڈ آف پیس جو امریکہ کی سربراہی میں ہوگا، غالباً 59 ممالک ہیں کم و بیشتر، یہ کیا کرے گا آئندہ بتانا ہوگا، لیکن پاکستان میں اس پر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے تمام ممکنہ طور پر زور لگایا جا رہا ہے حکومت پاکستان جو چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے اس کی طرف سے۔ ناظرین، جس پر جبکہ ملک کی سیاسی خارجی صورتحال دیکھی جائے تو پچھلے صرف 6 ماہ میں بیرونی قرضہ 1254 ارب روپیہ لیا گیا ہے، جو 78 سالہ تاریخ کے سب سے زیادہ ہے۔ ایپٹما ہو، انہوں نے کہا ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، کسان چیخو پکار کر رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی اور PTI کو ختم کرنے کے لیے حکومت کا تمام فوکس جاری ہے۔ کیا ایسے حالات میں اس بورڈ میں، جس میں غزہ میں پاکستان بورڈ میں شامل ہوا، $1 ارب دے گا یا اس کا کوئی غزہ میں فوج بھیجے گا؟ وزارت خارجہ کی تفصیلیہ، لیکن پاکستان میں تنظیم۔ دوسری طرف عمران خان سے کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو ہر ممکن احتجاج کرنے کی کال دی ہوئی ہے، جبکہ پنجاب میں کریک ڈاؤن کی تیاریاں ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم اس لیے نہیں کی کہ عمران خان کو رہائی مل جائے۔ اگر ہم 1 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی عدالت میں عمران خان کا کیس نہیں لگنے دے رہے تو پھر کون مائیکا لال اس کو رہا کر سکتا ہے؟ ان کے احتجاج، PTI کے احتجاج، عوام کو، چاہے وکلا ہو، صحافی ہو، سول سوسائٹی ہو، سیاستدان ہو، اپوزیشن سے کچل دیا جائے گا۔ جب ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے کہا کہ یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر عمران خان کے نامزد کرتا محمود ہاشمی کو اپوزیشن کا لیڈر بھی نامزد کر دیا، سینٹ میں راجہ ناصر، انہوں نے کہا وہ کر دیا، لیکن عمران خان نہیں آئے گا۔ لیکن علیمہ خان، عمران خان کی بہنیں اور PTI کی آج لیڈرشپ سے مختلف لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران ہم پرامن احتجاج سے اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ یہ حکومت چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، ان کے پلے ہی کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے رابطے بھی ہیں اور مذاکرات کی بات بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ ملک کو فی الحال ہچکولی ہوئی حکومت، ڈگمگائی ہوئی معیشت، کسان برا حال، مہنگائی، بڑھتے ہوئے قرضے، حکمرانوں کی چھٹی کی بعض صحافی خبریں بھی دے رہے ہیں، تاہم بظاہر عدلیہ ہو، تمام سرکاری ادارے ہوں، حکومت کو تھامے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کھڑا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف سیل افریدی نے جو اسلام آباد KPK میں اسٹریٹ موومنٹ کیا، وہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سیل افریدی حکومت کی رینج سے باہر جا چکا ہے۔ جو علی امین گنڈاپور سابق وزیر اعلیٰ جو گریس سے نکلے جب انہوں نے ریزائن دیا، تو اس کے بجائے حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اسی لیے وادی تیرا میں اس سردی کے موسم میں آپریشن ادھر لوگوں کو نقل مکانی
اور دوسرے معاملات چل رہے ہیں، جبکہ یہ بھی خبر ہے کہ ہر منگل کو عمران خان کی بہنوں نے جو عمران خان کے ایشو کو ملاقات نہ کرانے پر قید تنہائی رکھنے کے خلاف جو آواز بلند کرتی ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر جو عواموں کا سمندر منڈا جاتا ہے، پھر پولیس کو گاڑیاں توڑنی پڑتی ہیں، گرفتار پڑنا پڑتا ہے، تشدد کرنا پڑتا ہے، لاٹھی چارج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے علیمہ خان کو بھی کسی کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تحریک تفویض آئین پاکستان کے سربراہ محمود اجگری اور راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات چاہتے ہو تو فوری طور پر عمران خان سے ملاقات کراؤ، تمام قیدیوں کو رہا کرو۔ اب عمران خان سے بات ملاقات کی نہیں، اب اس کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی، اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کرے، 26 اور 27ویں ترمیم رکاوٹ نہ ہو، تو یہ عمران خان کی رہائی بہت قریب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ بعض 26 اور 27ویں ترمیم اور من پسند ججوں کی تعیناتی، پی ٹی آئی کے حلقے اور غیر جانبدار وکلاء اور ریٹائرڈ جج صاحبان کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے واشگاف پیغام دیا ہے کہ آپ 8 فروری کو تیاری کرو۔ اب سہیل افریدی اگلے ہفتے لاہور پنجاب کے مختلف شہروں کا دورہ کریں گے اور سٹریٹ موومنٹ کو چلائیں گے، جس پر اس کے بعد بلوچستان جائیں گے اور عمران خان کے لیے گزشتہ 2 روز قبل 14 سینیٹرز اور سینئر وکلاء ترین بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلاء گئے اور ان کی جج صاحب چیف جسٹس سرفراز روغن نے ملاقات نہ کی۔ انہوں نے کہا ہم درجنوں مرتبہ عمران خان کے کیس کو لگوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، مگر یہاں سنوائی نہیں ہوتی۔ اگر ایک کسی شخص سے ظلم زیادتی ناانصافی ہوتی ہے، اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کی داد رسی نہیں کرے گی تو پھر ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اور وفاقی حکومت میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو سیاست سے کارنر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس حکومت کو چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے زبان زدے کسے عام، اکانومی کی تباہی، ٹیکسٹائل ایپٹما کے صدر نے کہا کہ 150 ملیں بند ہو گئی ہیں، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، تالے لگ رہے ہیں، مزدور کسان بے روزگاری ہے، قوت خرید بڑھ گئی ہے اور 90% لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، بجلی کا بل نہیں دے پا رہے، گھر نہیں دے پا رہے۔ اس حکومت کی ناکامیوں کو بچانے کے لیے نئے الیکشن کی طرف جانے پر بھی بعض سنجیدہ حلقے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن کی طرف کرایا جائے، کیونکہ جو بین الاقوامی دنیا پہ عالمی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا وقت کا تقاضا ہے پاکستان میں عوام کی تائید اور عوام کی حمایت سے حکومت آئی جائے اور وہ بڑے فیصلے کرے۔ موجودہ حکمران جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہی نہیں، وہ کس طرح اتنا بڑا امریکہ کی طرف سے بنایا گیا بورڈ آف پیس کے رکن بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ حکومت کی یعنی کہ عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنے، خصوصاً خواتین پر مظالم پر بھی سیکھ پا ہیں کہ آپ نے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اتنی لولی لنگڑی اور اپاہج حکومت لی ہے۔ ناظرین، آپ یہی دیکھ لیں کہ پی ٹی اے کی 95% قیادت پر مقدمات ہیں۔ اگر یہ پورے نہیں باہر نکلتے سینیٹر اراکین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی عہدیدار، تو عمران خان کے لیے ایک طویل جدوجہد ہے۔ دوسری طرف ایمان مزاری جو ہیومن رائٹس کی وکیل ہیں، گزشتہ روز بھی پولیس نے انہیں پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ناظرین، یہاں تک کہ کامران مرتضیٰ اور سینئر وکلاء نے بھی اس پر احتجاج کیا کہ حکومت کی یہ گردی خلاف قانون ہے، اسے روکا جائے، اگر انہیں نہیں روکا گیا تو ہم پھر دوسری طرف احتجاج کریں گے۔ ناظرین، یہاں تک کہ
ایک ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کے صدر نعیم گجر نے بڑا اعلان کیا ہے کہ اگر ایمان مداری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا کو گرفتار کیا گیا تو صدر سیکٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار، صدر ڈسٹرکٹ بار، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد بار کونسل، سابق ممبر کونسل اور دیگر وکلا بھی گرفتاریاں دیں گے۔ یہ اعلان ان کے صدر نعیم گجر نے کیا ہے۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ حکومت صرف اور صرف ملک میں سیاسی استحکام کرنے میں ناکام تو ہوئی بلکہ انتقامی کارروائیوں کے بھی وہ ریکارڈ قائم کیے جو ضیاء الحق بھی شرما گیا۔ اس پر سینئر صحافی فخر الرحمان، جو ہمارے شہید ارشد شریف کے قریبی دوست ہیں، فخر الرحمان سیاست.com نے ان کا ایک کلپ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا عمران خان کو توڑنے کی کوشش میں بیچارے غریب کی کمر ہی توڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو توڑنے کی کوشش میں بیچارے غریب کی کمر ہی توڑ دی ہے۔ ہر گھر میں معاشی دیوالیہ کا شکار ہے، ہر گھر معاشی دیوالیہ کا ہے۔ کسان کے ارب پتی بھی رو رہا ہے، مزدور بھی رو رہا ہے، کسان بھی رو رہا ہے۔ صرف سرکاری ایلیٹ کیپچر اس ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ ناظرین، نیلما خان کی بہن نے کہا کہ ہمارے بھائی عمران خان کا پیغام ہے کہ نکلو چاروں صوبوں سے، اور ہم بہت جلد ایسی تحریک چلائیں گے کہ حکومت خود بخود اپنی سیٹیں ملک چھوڑنے پر مجبور ہوگی۔ یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکمران کو لانے والے اب اس نقطے پر پہنچ رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کا بوجھ اٹھانا ممکن نہیں، کیونکہ بعض اہم شخصیات جو ملکی مفاد میں کہہ رہے تھے کہ صوبوں کی تعداد میں باہر آنا چاہیے، تو صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پنجاب میں 62% پاپولیشن ہے، اتنے تو دنیا میں ملک نہیں ہے، تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نالاں ہیں۔ فارم 47 بنانے والے اور 8 فروری کو الیکشن دھاندلی کرنے والے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نالاں ہیں، کیونکہ دونوں صوبوں کے بنانے میں رکاوٹ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں یہ بغض عمران میں کہاں تک چلتے ہیں، جبکہ بعض حلقے کرتے ہیں اگر عدالتیں آزاد ہو جائے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں تو عمران خان کی رہائی 8 دن کے اندر اندر پاسبل ہے۔ اگر اس کا القادر کا اور توشاہانہ 2 کا کیس چلے تو اس کیس میں اتنا پھسپھسا کیس ہے، بغیر ثبوت کے ہے، گواہ جھوٹے، کیس جھوٹا، مقدمہ جھوٹا، اور عمران خان کی رہائی یقینی ہے۔ لیکن کیا عدالتوں کو آزاد ہونے دیں گے؟ اور دوسری طرف ایک اہم ترین خبر ہے، کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی لائی جا رہی ہے۔ 28ویں ترمیم بہانہ ہے، اور 18ویں ترمیم جس کی پیپلز پارٹی لیتی تھی، صوبوں کی خود مختاری، صوبوں کو خود چلانا، 18ویں ترمیم نشانہ ہے۔ 28ویں ترمیم بہانہ ہے، 18ویں ترمیم نشانہ ہے۔ NFC ایوارڈ اور معدنیات وفاق لے گی، اور نہیں تو پھر صوبوں کی تحریک میں آواز تیز آ جائے گی۔ ناظرین، اب عمران خان کی رہائی 8 فروری کی طرف جا رہے ہیں رہائی، لیکن 8 فروری کو رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ اگر تسلسل سے ایک چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں تحریک چلی تو حکومت کو جانا یقینی ہوگا۔ اگر بڑی تعداد میں پاکستان اوورسیز پاکستانی باہر نکلے، حکومت اپنی حکومت بچانے کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھیں، کیس اس کے اپاہج ہیں، زیرو ہیں۔ ناظرین، اب آخر پہ صرف یہ بات کریں گے، غزہ پیس بورڈ کے $1 ارب دیں گے، UN کی قرارداد تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، بعض سیاستدان پاکستان کے تمام اس پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس کا ڈرتا وہی ہو گیا۔ کیا اب اسرائیل اور پاکستان مل کر قائم کریں گے؟ کیا حماس کو ڈی آرم کریں گے؟ جبکہ امریکن صدر نے گزشتہ روز یورپی یونین کو بھی للکارا، انہوں نے کہا UN فیل ہو گیا۔ اس پر امریکہ حکام نے 20 امن بے حماس میں ڈالا ہے اور یورپی یونین کو بھی دھمکی دی ہے، جس پر یورپی یونین کے ممالک چین کی طرف دیکھنے لگ پڑے ہیں، اور یہ امریکہ کے لیے الارمنگ ہے، کیونکہ امریکہ نے بازد ہے کہ وینزویلا پر ان کے صدر کو گرفتار کرنے کے بعد وہ کہتا ہے گرین لینڈ میں نے لینا ہی لینا ہے۔ یہ ڈنمارک ہے، ڈنمارک اور فرانس کے سربراہوں نے بھی امریکہ کے خلاف بیان دیا ہے کہ امریکہ کی یہ منہ زوری نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا امریکی حکام کے لیے اب یہ نہیں چلے گا۔ دوسری طرف جو بورڈ آف پیس جس میں پاکستان رکن ہے، اس پر جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق جو بڑے دبنگ رہے، وہ اسٹریٹ پاور تو نہیں لے سکے، انہوں نے
ایکس اپنے ٹویٹ پہ ایک میسج دیا کہ ٹرمپ کے نام نہاد غزہ امن بورڈ میں جو در حقیقت نئے انداز میں نو بیاتی نظام تسلسل ہے میں شرکت کا فیصلہ پارلیمنٹ میں بحث کے بغیر کرنا جمہوریت اور اداروں کی ناکامی ہے. یہ موقف قائد اعظم کی پالیسی سے انحراف ہے اور فلسطین کا فیصلہ امریکہ اسرائیل نہیں بلکہ OIC اور مسلم ممالک اور قائد اعظم کی روح کے مطابق کرنا چاہیے. سراج الحق امیر جماعت اسلامی سابق کا فیصلہ دبنگ ہے. اس پر ناظرین سابق وزیر قانون اور PTI کے رہنما ہمارے دوست بابر امان نے بھی ایک ایکس پر اپنا میسیج انہوں نے کیا نتن یاہو جیسے بین الاقوامی مجرم کی جنگی جرائم کے حساب لیے بغیر صرف ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے کسی بورڈ آف پیس میں بیٹھنا فلسطین کاز سے غداری ہے. یہ بلنڈر قائد اعظم کے فرمان سے روح گردانی اور تاریخی غلطی ہے. شہباز شریف کی بورڈ اور اس طرح انہوں نے ان کے بارے میں اس پہ بھی سخت لفظ کہے. میں تو ایسے لفظ نہیں دہراتا. دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کہتے تھے اربوں ڈالر لائیں گے. پاکستان کے دوست ممالک سعودیہ اور کویت اور ایک اور ملک ہے اسلامی ملک کویت اور ایک غالباً سعودیہ ہے یا ایک اور ملک ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف کے الیکٹرک میں ریگولیٹری اتھارٹی کے خلاف عالمی عدالت میں کیس دائر کر دیا ہے. 2 ارب کا ڈالر کا 2 ارب کا ریگولیٹری اتھارٹی پر انہوں نے انٹرفیرنس کا کیا کہ الیکٹرک میں یہ مداخلت کر رہے ہیں. ایک طرف تو پاکستان کے انویسٹر جا رہے ہیں, دوسری طرف سعودیہ یا کویتی اور ممالک جو پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے تھے وہ عالمی عدالت میں غیر قانونی کاموں پر جا رہے ہیں. ناظرین کیا ان حالات میں جو میں نے ابھی گزارش کی ایپٹما نے پچھلے صرف 6 ماہ میں 1255 روپے قرضہ لیا گیا. یہ 4 سال کا تاریخ 75 سال سے زیادہ ہے. اور آخری بد نصیبی دیکھیں کہ کراچی میں لگنے والی ایک آگ جو پلازا میں لگی تھی, پلازا میں ایک دکان سے 30 لاشیں نکلی اور ابھی تک 62 ہلاکتوں کی اطلاع ہے اور درجنوں لوگ لاپتہ ہیں. کیا کراچی شہر کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا اربوں روپے کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی گاڑیاں حکمرانوں کی خریدنے کے لیے صدر وزیر اعظم ہاؤس گورنر اس کی رہائش کے لیے لگایا جا سکتا ہے تو چند فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لینا پراٹھی نہیں تھی؟ کیا انسانی جانوں کی قیمت پرائم منسٹر ہاؤس کے باغ گاڑیوں سے بھی کم رہ گئی ہے؟ دوسری طرف ناظرین پاکستان کے آخر میں بتاتا تو وزارت خارجہ کی طرف سے ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ اب فلسطین آزاد ہوگا, لیکن اس پر پاکستان کے صدر اب یورپ اور امریکہ آمنے سامنے آ چکے ہیں گرین لینڈ کے معاملے پر, اور چین ایک نیا اتحاد بن رہا ہے. کیا امریکہ گرین لینڈ پر اور ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ مسلمان ممالک کی طرف دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.